اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ واقعہ کی آخری چند آیات ہے، ان کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس، جو میجر گرامیٹیکل انالیسس، جو میجر جو گرامر کی پوائنٹس ہے، ان کی مدد سے ہم کیسے جو ہے ان کی مدد سے کیسے ہم معنی اس کا نکال سکتے ہیں، ایک موٹا سا مفہوم ہم جو ہے ہم نے ابھی تک جتنی گرامر پڑھی ہے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آخری آیت چند آیتیں ہیں، تو چلتے ہیں آیت نمبر 1 پہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جو لاسٹ رکوع ہے اس میں ایک مضمون پہلے والا تھا قرآن پاک کے متعلق، اور اس کی عظمت کے متعلق جو پہلا اس میں تھا۔ اس کے بعد جو لاسٹ پہ آیتیں آ رہی ہے، لاسٹ اینڈ پہ جو مضمون ہے وہ تقریباً وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے جو اس سورت کے بگننگ پہ تھا۔ اس سورت کے بگننگ میں ہماری 3 کیٹیگریز کے بارے میں بولا گیا تھا، ایک اصحاب السابقین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ اب آخر پہ سورت اینڈ ہو رہی ہے انہی 3 چیزوں سے۔ تو اس سے پہلے جو پریویس لیکچر تھا، پریویس گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس تھی، اس میں ہم نے 2 کا دیکھا تھا، اصحاب السابقین، اصحاب الیمین۔ اصحاب السابقین ان آیات میں جو پچھلے والی آیتی تھی وہاں پہ لکھا تھا مقربین، تو اس کو مفسرین اصحاب السابقین مانا ہے، اور یہ اس کے بعد جو دوسرا کیٹیگری تھی اس کو اصحاب الیمین لکھا تھا۔ اب جو تیسرا اصحاب الشمال والی کیٹیگری آج انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، یہاں پہ جو آیات ہے اصحاب الشمال سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلتے ہیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ۔ تو اسلوب جو ہم نے اختیار کر رکھا وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے حروف جو ہے وہ ان کو متعین کریں، پھر اما، ان، پھر کانا، من اصل میں من تھا تو اس کو فتح اس لیے ہوئی ہے، دی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آگے الف لام کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ وہ ساکن ہے تو اس پہ جو ہے زبر آئے گی۔ ہم نے بہت بار یہ پڑھا ہوا ہے یا ڈسکس کیا ہے کنٹینیوسلی کہ جب اس طرح کا اسلوب ہو، اگر یہاں ساکن حروف ہو اور آگے جو حروف ہو اس پہ یہ جو ہے آپ کا جزم، آپ کی جزم ہو، تو جو آخری حروف ہو اس کلمہ کا تو اس پہ آپ کو زیر دینی پڑے گی۔ لیکن یہاں پہ من کے کیس میں زیر بھی ہوتی ہے اور زبر بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ زبر ہے، نہیں تو یہ حرف جار ہے۔ پھر المکذبین، پھر الضالین۔ تو المکذبین الف لام کے ساتھ دونوں جو ہے آپ کی اسماء ہو گئے۔ پھر ایک کانا، ہم جانتے ہیں کانا، ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے کنٹینیوس اس کے بارے میں پڑھا اور انالیسس بھی ڈیپلی ہم نے کیا، اس میں بہت بار آ گیا کہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اور کانا کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اسم ہوگا آگے ضرور ہوگا، اگر 2 اسم اسماء ہو سکتے ہیں آگے، ایک اسم ایکٹ کرے گا کانا کا اسم اور دوسرا کانا کی خبر، اور کانا کی خبر جو ہے وہ آلویز نصب میں ہوگی، ٹھیک۔ پھر کانا کے بارے میں ہم نے یہ بھی بولا کہ جو آفاقی علامتیں ہیں جو ہر دور میں جو ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے آفاقی علامت اللہ تعالیٰ ہر دور میں تھے، آج بھی ہے، مستقبل میں بھی ہوں گے، اور جو زمانہ گزر چکا تھا اس میں بھی تھے۔ اللہ کی قدرت اس ٹائم پہ بھی تھی، آج بھی تھی، آگے بھی ہے۔ اس طرح سے موت اس ٹائم پہ بھی آتا تھا، آج بھی آتا ہے، آگے بھی آئے گا۔ اس طرح سے جو اس ٹائم پہ پیغام بھیجا گیا تھا بہت پہلے، جو ہے قرن اول میں مان لو، یا جو بہت پہلے انبیاء اسلام آئے تھے، وہ بھی یہی پیغام بولتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ اٹل حقیقت ہے، یہ آفاقی علامت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کو مرنا ہے تو یہ بھی آفاقی علامت ہے۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، آفاقی علامت۔ اس کے بعد آپ میزان قائم ہوگا تو آفاقی علامت، یعنی ہمیشہ، یعنی ان کے لیے، ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے، ان آفاقی علامتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے جن کو آپ مستقبل میں بھی لے سکتے ہو، فیوچر میں بھی لے سکتے ہو، آپ ماضی میں بھی لے سکتے ہو، آپ پریزنٹ میں بھی لے سکتے ہو۔ تو ان میں عربی میں یہ اسلوب ہے کہ عربی میں ان کے لیے پاسٹ کی فارم یوز ہوتی ہے، اور ہم قرآن پاک میں اکثر کانا دیکھتے ہیں، تو کانا کی آپ 3 میننگ نکال سکتے ہو۔ تو چلتے ہیں، وَأَمَّا، اور اما ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، حمزہ جو ہے پلس ما، تو اس کا میننگ ہم نے کہا تھا
جو کے کلوز اس کا میننگ آتا ہے، جو یا جس کی کلوز میننگ آتا ہے. تو ہم نے کہا تھا مولانا سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے لگا ان کا میننگ بہتر ہے، انہوں نے اس کا میننگ اس طرح سے لکھا ہے کہ اماں کا جو میننگ ہے وہ بہترین میننگ اس طرح سے ہے، رہا وہ، اگر وہ ایک ہوگا تو رہا وہ جو، یا اس طرح کا میننگ لے سکتے ہیں. اگر بہت سارے تو رہے وہ جو. یہ بھی لکھ سکتے ہیں رہا سوال ان کا، رہا سوال ان کا. تو اس طرح کے میننگ اماں کے سب سے بیسٹ ہے. تو اگر ہم یہاں لکھیں، کیونکہ آگے مکذبین ہے، ضالین ہے، تو جمع والا ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں رہے وہ، رہے وہ. ان اگر، تو اگر ہم ان کو ملا کے پڑھے تو اور رہا سوال ان کا، ان کا کیا، اگر کانا، اگر اس کو ابھی یہاں فیوچر میں لے گا، اگر وہ ہو، اگر وہ ہوں. ہم وہ تھے بھی لے سکتے ہیں، وہ ہوں گے بھی لے سکتے ہیں، وہ ہوا کرتے بھی لے سکتے ہیں. تو تینوں زمانے میں سے یوز کر سکتے ہیں. تو چونکہ بہت مفسرین نے اس کو ہوں کے میننگ میں لیا، تو ہم بھی اس کو ہوں میں لکھتے ہیں، وہ ہوں. یعنی تو رہا سوال تیسری قسم کے لوگوں کا کہ اگر وہ ہوں، من المکذبین، جار مجرور اسم اس کے بعد حالت جر میں، مکذبون سے مکذبین. تو ہم جانتے ہیں مکذبین یہاں کذب کے ساتھ کذب، تو اس میں جو عین کلمے میں زیر ہے، آگے مفتوح میم ہے، تو اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل اس کو بنائے گے تو جھٹلانے والے یا جھوٹے، اس کا طرح کا میننگ لے سکتے ہیں. تو اس کا میننگ لیں گے ہم جھٹلانے والے یا جھوٹے. تو جھوٹے یا جھٹلانے والے. پھر الضالین، دیکھیں یہ جو ہے ضال، اس کا روٹ ورڈ یہ ہے. ہم جانتے ہیں غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں ہم نے پڑھا تھا، شارٹ کٹ میں ہم یہاں پہ دیکھ لیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی مادے میں آپ کے پاس الف آ سکتا ہے، یا آ سکتا ہے، واو آ سکتا ہے، یا صحیح حروف، فار ایگزامپل یہاں پہ لام ہے، صحیح حروف اکٹھے دو آئے، یا صحیح حروف بیچ میں کچھ ہو. تو اس طرح کی جو مادے ہیں، ان الفاظ کو ہم غیر صحیح یہ جو ہے یہ جو غیر صحیح افعال بن جاتے ہیں ان حروف کی وجہ سے. تو ان میں جو پیٹرن فالو ہم جو بناتے ہیں، چاہے ثلاثی مجرد سے کوئی ہم فارم بنا لے، چاہے اسم الفاعل، اسم مفعول، یا فعل مضارع، فعل ماضی، اس میں نارمل جو ہم نے پیٹرن جو ہے اسلوب اختیار کر رکھا، اس میں چینجز آ جاتی ہیں، یعنی وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں بنتا ہے. تو اگر یہاں دیکھیے تو یہ ضالین ہے یہاں پہ، تو اگر ہم اس کی رفع والی فارم بنا لیں تو ضالون، تو ضالون سے لگتا ہے کہ یہ فاعلون ہے، ضالون. تو فاعلون وزن پہ اس کا مطلب فاعل. تو اسم الفاعل اگر ہم اس کو لے لیں تو یہ بھی اسم الفاعل ہے اسٹریٹ فارورڈ. اب اس کے وہ قواعد میں ہم نہیں جائیں گے، کہ ہم نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ٹیریس ابھی جائے گا اس لیول پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کیا جتنا ہم نے ابھی تک گرامر پڑھا ہے اس میں جو غیر صحیح افعال کو ہم نے زیادہ ٹچ نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا ہم نے جتنا ابھی تک ریویژن کیا ہوا، کیا اس سے ہم وداؤٹ غیر صحیح افعال کا استعمال کرنے کے بغیر بھی ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ فاعلون پیٹرن سے فاعلون، کیونکہ اگر اس کو ضالون مان لیتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ فاعلون پیٹرن پہ ہے، فاعلون، ٹھیک ہو گیا. تو یہ لگتا ہے کہ یہ فاعلون پیٹرن پہ، اس کو ہم اسم الفاعل اگر مان لی تو اسم الفاعل مطلب ضالین گمراہ، تو گمراہ والے یا گمراہ لوگ. تو گمراہ لوگ اس کا میننگ لے سکتے ہیں، گمراہ لوگ، ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس الفاظ سب موجود ہے، معنی موجود ہے، تو اس کا معنی لے سکتے ہیں. اور اب رہا سوال ان کا، اگر وہ، ان لوگوں کا اگر وہ ہوں، کن میں سے، اگر وہ جھوٹے ہوں اور ضال اور گمراہ ہوں. اب یہاں اور ایک چیز آ رہی ہے، آپ دیکھیے دو اسماء اکٹھے آ رہے ہیں. ہم نے بہت بار اس کو بیان کیا کہ دو اسماء اکٹھے آ رہے ہیں تو دو بیسٹ پاسبلٹی جو ہے، ایک یا تو یہ صفت موصوف والی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے مرکبات میں سے، یا مضاف مضاف الیہ. صفت موصوف میں دیکھیے یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، اس میں بھی حالت جر، اس میں بھی حالت رفع. اگر اس کو نصب مان لے اس کو تو یہ بھی نصب، اس کو جار مان لے تو یہ بھی جار. اس میں جو اسم کے چار اسلوب ہے ان کی
ان میں سے دو تو فٹ ہو ہی رہے ہیں. اور ہم نے ابھی تک کنٹینیوس یہ دیکھا ہے اس صورت میں اگر یہ دو، ایک تو وسط کے اعتبار سے رفع نکرہ اور اس طرح سے اعراب کے اعتبار سے اگر یہ دو مل رہے ہیں تو ریسٹ بھی آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں. اکثر ہم نے یہی دیکھا ہوا. تو اس کو ہم صفت موصوف مان لیں، یعنی اگر اس کو اسم مان لیں یہ اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی اور رہا سوال ان کا اگر وہ ہوں، یعنی جو مر گئے، جو اس دنیا سے نکل گئے، جن کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اگر وہ ہوں جھوٹوں میں سے، اور وہ جھوٹے ہو کس میں سے؟ جو گمراہ ہوئے ہوں گے، یعنی گمراہ لوگوں میں سے جو جھوٹے ہوں گے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ پھر یہاں جواب شرط ہے، کیونکہ یہاں ان تھا اور پہ شرط، جواب شرط فا کے ساتھ ہے. تو پس ان کے لیے کیا ہے؟ فنزل من حمیم. حمیم اسم، مین کے ساتھ جار مجرور، نزل اسم. ہم نے پہلے بھی کیا، نزل جو ہے یہ مہمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اول مہمانی، اول مہمان سے مراد جب کوئی مہمان آتا تو پہلے جو اس کے لیے اکرام کیا جاتا ہے اول، اس کے بعد اصلی اکرام ہوتا ہے. تو اول مہمانی کے لیے عرب میں نزلن کا ورڈ استعمال. تو اول مہمانی من سے. حمیم، حمیم کہتے ہیں پانی کو، گرم پانی. یہ بھی ہم نے کیا اس صورت کے بگننگ میں. اب یہاں تھوڑا سا اس حمیم ورڈ پہ تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں تو حمیم ورڈ میں یہ پیٹرن ملتا ہے. رحیم کا پیٹرن، رحیم. اس طرح سے رجیم کا پیٹرن، رجیم رحیم بھی بول سکتے ہیں. اس طرح سے کریم پہ آتا ہے، ایسے کریم. اسی طرح سے علیم یا علیم. اسی طرح سے جہیم. تو ہم نے آسان قرآنی زبان میں ایک ٹاپک پڑھا، اسم المبالغہ. اسم المبالغہ میں جو بھی اسم ہے اس کا جو مفہوم، اس کا جو معنی نکلتا ہے، اس میں معنی کی کثرت، یعنی وہ اس سے معنی لیا جائے گا، یعنی کام کا کثرت اس میں لیا جائے گا. وہ جو اس کا مفہوم ہوگا، مفہوم میں وہ کثرت کا اسلوب ہمیں نکالنا پڑے گا، کثرت کے مطلب نکالنے پڑیں گے. تو حمیم اگر گرم پانی ہے تو یہاں ہم لیں گے اس کا بہت گرم، بہت خطرناک گرم پانی، جس کو مفسرین لکھتے ہیں اکثر کھولتا ہوا پانی. تو کھولتا ہوا پانی بہت ہی بوائلڈ ہائی ٹیمپریچر پہ، تھاؤزنڈس آف ڈگریز سیلسیس. تو ان کی اول مہمانی ہوگی من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. تو اگر ہم دوبارہ یہاں سے پڑھے، رہا ان کا سوال کہ اگر وہ ہوں جھوٹوں میں سے، اور وہ جھوٹے جو ہے ان کی صفتوں کی جو گمراہ ہے، تو فنزلم، تو ان کے لیے اول مہمانی یہ ہوگی کہ انہیں کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو ہے حساب و کتاب کے بعد ہے آخرت میں. اس کے بعد ہمارا جو سینٹینس ہے وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٌ، اور حرف عطف کے ساتھ تسلیت. اب دیکھیے یہاں تا سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ فعل ہے، لیکن گول تا یہاں پہ پریزنٹ ہے آخر پہ. ہم جانتے ہیں علامت مؤنث میں ہم نے کہا تھا تا مربوطہ آخر پہ، اچھا الف مقصورہ آخر پہ، الف ممدودہ آخر پہ. یہ موٹی علامتیں جو ہے جب آپ کا اسم مؤنث ہو. تو جب اسم مؤنث، اس کا مطلب یہ اسم ہے تو یہ اسم ہے، تو یہاں پہ یہ تا کا نہیں چلتا، اسم ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام اور واو، جس طرح نماز کا ہے صلی یصلی، تو صاد لام واو اس کا بھی ہے. اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے داخل ہونا، داخلہ، داخلہ. داخلہ اس کا میننگ لے جہیم، جہنم اس کا میننگ لے سکتے ہیں، آگ بھی لے سکتے ہیں. پھر آ گیا پیٹرن، اگر آگ لے تو بہت ہی سخت انٹینس آگ، جہنم تو سخت جہنم کا عذاب، یہ بھی مطلب اس کا لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مبالغہ کے پیٹرن پہ ہے. تو اول مہمانی ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی، اور اس کے بعد تسلیت، ان کا داخلہ کر لیا جائے گا جہنم میں. اب یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب دیکھیے یہاں سینٹینس میں اگر دیکھیے یہاں سے، یہاں ان کا ذکر تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. ان کا اکرام مزاحیہ کے انداز میں یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کو پہلے ہی، جیسے ان کا نام اعمال ان کی لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اصحاب الشمال میں یہ لوگ ہوں گے، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ کے بگننگ میں. تو
ان کو اول میں جو مہمانی پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ انہیں کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، لیکن اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ کا ان کو جہنم میں ڈالنا، دھکیلنا، تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو ہم اب یہاں پہ دیکھیے جب ہم اس قرآن پاک میں اکثر یہاں پہ لام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میننگ کمپلیٹ نہیں ہے، آگے میرا کہ میننگ آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر دیکھیے اصل مقصد جو ہے یہ ہے ان کا داخلہ جہنم میں، جن کا نام ہے لیفٹ ہینڈ میں ہے یہ والے لوگ، تو ان کا داخلہ جہنم ہے۔ تو اس سے پہلے جو یہ آیت کا ٹکڑا ہوا کہ ان کو جو اول مہمانی ہوگی من حمیم، تو اس طرح کی آیات میں جو ہم نے کہا تھا، جو آیت کے دو ٹکڑے ہیں، یہ پارٹ اور یہ پارٹ، اب یہ جو پارٹ ہے جو اصلی مقصد ہوتا ہے اس کا اعراب یہ اکارڈنگ ٹو ہوگا اس والے پارٹ کی، یہ دونوں کو سپریٹ کر رہا ہے یہ واو۔ تو اس کو عربی گرامر میں ہم بدل بھی بول سکتے ہیں، یہ بدل بھی ہم مان سکتے ہیں، اور بدل ہم جانتے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہے توابع۔ توابع جو ٹاپک ہے گرامر میں اس کی کیٹیگری ہے۔ توابع میں حرف عطف، عاطفہ بھی ہے اس میں، حرف عطف بھی ہے اس میں۔ تو اس کا جو یہ جو اسماء ہے، یہ جو پارٹ اسم کا ہے یا یہ جو اس جملے کا حصہ ہے، تو اس کا اعراب اکارڈنگ ٹو یہ ہوگا جو اس سے پہلے والا پارٹ تھا۔ تو یہاں میں حمیم نزل، ٹھیک ہے نا، یہاں نزل من حمیم، تو اس میں حمیم تھا، اور یہاں پہ یہ تسلیۃ جحیم، تو یہ بدل مان سکتے ہیں، اس کا اعراب اکارڈنگلی ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم بدل نہ مانے تو پھر بھی اللہ کے فضل سے، کیونکہ اسماء ہے، ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اسماء جب ہوں گے تو ان میں اسٹریٹ فارورڈ بھی اگر میننگ لیں گے تو زیادہ اتنا معنی میں اتنی زیادہ کوئی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال ہم اس کو یہاں بدل اگر مان لیں تو اس کو ہم بدل بھی مان سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو شاید اگر یہ بدل نہ ہو تو اگر کوئی یہ سن رہا ہے، اگر ان کو لگ رہا ہے اس کو بدل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس ای میل پہ لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، یہ ہم اس کو بعد میں امپروو کر سکتے ہیں۔ mac&kim@gmail.com۔ تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہمیں بدل مان لینا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے جہنم میں ان کو دھکیلنا۔ سامنے یہ اس کا جو ایک فردر ایکسپلینیشن کے لیے یہ والی چیز آئی، لیکن مقصد تو ہے ان کو جہنم میں ڈالنا، اور اس کا اعراب اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے نزل من حمیم و تسلیہ۔ تو دیکھیں اعراب اس کا رفع حمیم جحیم، تو اعراب تو اس کا جو ہے، اور واو سے بھی عاطفہ بھی ہے اس میں، یعنی واو کے بعد بھی ہے، تو اس کو ہم نے بدل مانا ہے۔ بہرحال تو اس کا یہ میننگ ہوگا کہ ان کے لیے اول مہمانی ہوگی، ان کی کھولتا پانی پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اصلی جو ہے ان کو پھر جہنم میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہماری اور ایک نیکسٹ جو آیت ہے، ان ھذا لہو حق الیقین۔ ان ہم جانتے ہیں ایک ٹاپک ان و اخواتھا، ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ان و اخواتھا، ان اور اس کی بہنیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تھے ان کأن لیکن لعل، اور اس طرح کے ورڈز جو ہم نے کہا تھا جب اسم پہ داخل کر لے تو اسم کو شارٹ کٹ میں اسم کو نصب دیتی ہیں۔ تو اسم اس کے آگے حاضہ ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں مبنی اسما ہے، تو اس میں تینوں حالتیں ایک جیسی ہے، تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں ان کا افیکٹ۔ اور بے شک اس کا میننگ بے شک ہے، بے شک یہ۔ پھر لہوا ہے، ہوا کی ضمیر کے ساتھ لام مفتوح، اس کو مان سے لام تاکید، لہوا بے شک وہ، پھر بے شک وہ، تاکید اس کے بعد پھر تاکید، بے شک وہ، بالتحقیق وہ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ، حق الیقین۔ تو حق الیقین دو اسما آ گئے اکٹھے، یہ حالت جر میں، حالت رفع میں الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے مضاف مضاف الیہ، تو یقینی حق، یقینی یا یقین کا حق یا یقینی حق، اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بیان ہو رہا ہے اوپر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، چاہے یہ مقربین والے تھے، چاہے اصحاب الیمین تھے، یا یہ والے المکذبین الضالین، یا یہ اصحاب الشمال ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہے لہو حق الیقین، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ان کے ساتھ یہ حق، یہ یقینی بات جو ہے، یقینی حق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے اس سورت کا اینڈ جو ہے وہ اس آیت سے ہو رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ فَسَبِّحْ، ہم نے کہا تھا پاس کے میننگ میں اس کو حروف
استنافیہ بھی بولتے ہیں. پاس کے میننگ میں, پھر کے میننگ میں, دین کے میننگ میں, ہنس کا میننگ لے سکتے ہیں. سبح, ہم نے اس سے پہلے بھی ڈرائیو کی یہ فعل امر ہے, اور ثلاثی مزید فی سے آیا کیونکہ عین کلمہ جو ہے اس پہ زیر ہے اور شد ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس آپ تسبیح کریں, آپ تسبیح کیجئے, آپ ذکر کیجئے. ٹھیک ہے. بِاسْمِ, اللہ کے نام سے. بِاسْمِ, اسم تھا, بِاسْمِ جار مجرور, اللہ کے نام یعنی نام سے. ابھی ہم نام سے اس کو لکھ لیتے ہیں, بِاسْمِ. پھر اسم ربی, اگر یہاں پہ دیکھ لیں ہم با کو ہٹا کے تو بن جائے گا اسم ربی. اسم ربی, تو یہ بن گیا آپ کا مضاف مضاف الیہ, تو رب کا نام. تو آپ تسبیح کریں, فعل امر حکم رب کے نام سے. پھر ربی کا بھی ہے یہاں پہ, تو یہاں تھوڑا سا کنسٹرکشن, خوبصورت کنسٹرکشن ہے گرامر کا. پھر ربی کا دیکھ لے, اگر اس کو رب مان لے پھر کا کی ضمیر کے ساتھ, تو یہ بن گیا, چونکہ وہاں یہاں ہم نے ربی بنایا تھا تو اس کا ربی بن جائے گا ربی کا. تو یہ بن گیا مضاف مضاف الیہ, آف کا رب, آف کا رب. تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ. بس آپ تسبیح کریں نام سے. کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے, آپ کے رب کے نام سے. پھر آتا ہے ربک العظیم. تو ربک العظیم کو اگر ہم مان لیں, ربی اور عظیم دو اسماء اکٹھے ہیں تو ان کو مان سکتے ہیں صفت موصوف, کیونکہ ربی کا اب معرفہ بن گیا کا کے ساتھ, آف کا رب, تو معرفہ معرفہ, اور یہ بھی جار یہ بھی جار, تو اس کو ہم صفت موصوف مانے. تو رب کو یہ ہو گیا اسم یا موصوف, تو یہ اس کی صفت ہو گئی, یعنی وہ رب جو بڑا عظمت والا ہے. عظیم پیٹرن پھر آ گیا حمیم پیٹرن پہ, رحیم پیٹرن پہ, رجیم پیٹرن پہ, اس کا مبالغہ بہت عظمت والا. فسبح, پاس آپ تسبیح کرے, باسم ربی کا, آپ کے رب کے نام سے, جو بہت. اب جو الف لام میں ہم نے کہا تھا کہ الف لام سے جو کا میننگ, جو جس کا میننگ ہم نکال سکتے ہیں موصولہ والا, جو بہت عظمت والا ہے. بس آپ اپنے رب کے نام سے تسبیح کرے جو بہت عظمت والا ہے, یا اپنے رب کی تسبیح کرے جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے آج سورہ واقعہ کا جو ہے ایک مختصر سا مین جو گرامیٹیکل انالیسس ہے کہ کیسے ہم جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کا جو ایک کم از کم ایک کور ٹرانسلیشن کر سکے. باقی ہم دوبارہ یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اس آیت, یہ جو سورت ہے اس کا آخری پورشن تھا, تو یہاں ہم سب سننے والوں کے لیے یا جو دیکھ رہے ہیں یہ بات پھر دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمارا تفسیر, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو ہم یہاں پہ جتنے بھی کلاسز آپ کے آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے اس سے بہت فائدہ ہو. تفسیر ہمارا مقصد نہیں, ہمارا بس یہ مقصد ہے کہ جو گرامر ہم نے آسان قرآنی زبان میں جو ہے سیکھی ہے تقریباً 40 دن کے کورس میں, اس کی ہیلپ سے ہم کیسے اپلائی کریں ان سارے جو قواعد, موٹے موٹے قواعد گرامر کے, کیسے اپلائی کر کے ہم معنی نکال پائے. اگر ہمارے پاس صرف ووکیبلری, اب ہمارے پاس اگر ووکیبلری ہم ٹھیک کریں, جسے ہم نے کہا کہ اردو میں جتنے الفاظ ہم جانتے ہیں تقریباً 60 سے 70% الفاظ عربی میں وہی ہے قرآن پاک میں. تو بس 10-30% کا جو ووکیبلری ہے اس پہ اگر ہم تھوڑا محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو ہم اس کا معنی کم از کم ایک موٹا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد میری گزارش ہے دوسری یہ, تو تفسیر ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم نے جتنا بھی معنی اس میں نکالا ہے ہم نے اس کو پورا ٹیگ کیا ہوا تقریباً 10 سے 12 تفاسیر کے ساتھ. تو اگر کسی کو کہیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ تفسیر میں, تو مہربانی کر کے آپ ان تفاسیروں میں دیکھ سکتے ہو. جب سے ایک تفسیر ابن عباس نے ہم نے کنسلٹ کیا ہے, ابن عباس, اس طرح سے ہم نے جو تفسیر ٹرائی کی ہے جس کو ہم نے کنسلٹ کیا ہے وہ ابن کثیر. اچھا, ووکیبلری کے لیے ہم نے امام راغب کی تفسیر مفردات القرآن ٹرائی کیا ہے, مفردات القرآن. تو یہ ہو گیا آپ کی تیسرا. چوتھا جو ہم نے کنسلٹ کیا ہے اس میں وہ آپ کا احسن البیان جو سعودیہ سے چھپتا ہے. 5واں مفتی تقی عثمانی کی جو توضیح القرآن ہے, توضیح القرآن. اس طرح سے
جو چھٹا ہم آپ دیکھ سکتے ہو تفہیم القرآن مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، اس کو بھی ہم نے کنسلٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ کا ساتواں جو ہے، تو ساتواں جو ہے ہم نے جو جس کو ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ ہم نے جو معنی نکالا اس کو اس کے ساتھ میچ کرے. اس میں در منصور تفسیر، اس کے ساتھ جلالین تفسیر جلالین، اس طرح سے نووی تفسیر، آپ کا تفسیر بغوی امام بغوی، اس طرح سے تفسیر قرطبی، اس طرح سے آپ کا یوگ 11واں تفسیر جو ہے ابن عباس بھی آ گیا. اس کے بعد تفہیم القرآن بھی آ گیا اس میں، اور بھی کچھ مجھے ابھی یاد نہیں. اس کے علاوہ ہم نے لسان القرآن جو ہے عامر سہیل لسان القرآن، اس کا بھی ہم نے کوشش کیا اس کو بھی کنسل کرنے کی، جو کہ عامر سہیل جو پاکستان کی چلاتے ہیں عامر سہیل، اور بڑا ہم ان کے مشکور بھی ہے کہ کافی آسان انداز میں انہوں نے یہ قرآن پاک جو ہے ان کا جو گرامر پیش کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کے لیے آن لائن بھی اویلیبل بہت سارے سورسز ہیں. قرآنک کارپس اویلیبل ہے، قرآنک کارپس، اس کی ہیلپ سے بھی ہم نے کوشش کی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کتب سے ہم نے ٹرائی کیا ہے، دروس اللغۃ العربیہ اور المنجد اور جو بھی دیگر. تو اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پہ میری آپ سے گزارش ہے، کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ گرامیٹیکل مسٹیک اگر کہیں پہ ہوئی ہے معنی کے اعتبار سے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ان سے میں مل جائیں گی. تو گرامیٹیکل اعتبار سے اگر کہیں پہ مسٹیک مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ اس آئی ڈی پہ ہمیں جو ہے کومنٹ لکھیں mac&kim@gmail.com. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں گے اور اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. اللہ کے فضل سے اگر یہ ممکن ہوتا ہم پورے قرآن پاک کا جو ہے ایک اس طرح کا ایک بیسک گرامیٹیکل انالیسس آپ کے سامنے پیش کرے. تو یہ ہمارا سورہ واقعہ ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری ہوگی کہ جو مشکل الفاظ اس صورت میں ہمارے پاس ہے جو اکثر میں یاد نہیں ہے، ان کا مفہوم ہم اردو زبان سے نہیں نکال سکتے ہیں، تو اس میں کلاس ہوگی 50 مشکل الفاظ سورہ واقعہ میں. تو وہ کیسے یوز ہوئے ہیں، ان کا روٹ وورڈ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ 1 یا 2 کلاس میں فنش کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ پڑھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کی بڑی مفیدت ثابت ہوگی. اور آگے بھی اب اس کے بعد انالیسس آسان ہوگا بھائی، اور کوئی نیا گرامر پوائنٹ آئے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.